میں لاکھوں آئی لینڈز پائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر آئی لینڈز تو بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی آئی لینڈز بہت مسٹیریس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسٹری جڑی ہوتی ہے۔ اور کچھ آئی لینڈز اپنی ٹورسٹ اٹریکشن کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ آئی لینڈز کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہی ہوتی ہے۔ لوگ وہاں پر اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ آئی لینڈز مین لینڈ سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں، اس لیے یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک پرسکون جگہ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آئی لینڈ بتائیں گے جو ایک خاص وجہ سے باقی آئی لینڈ سے مختلف ہے۔ یہ وہ آئی لینڈ ہے جہاں سے بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں۔ اس آئی لینڈ کے لوکلز کا یہ کہنا ہے کہ کبھی یہ آئی لینڈ بہت ویران ہوا کرتا تھا اور یہاں پر بھوت وغیرہ رہا کرتے تھے، لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس آئی لینڈ پر سیر کرنے کے لیے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود لوگ اس آئی لینڈ کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، برطانیہ میں ایک آئی لینڈ موجود ہے جس کا نام زانزیبار آئی لینڈ ہے۔ ایسٹرن افریقن کنٹری برطانیہ میں موجود یہ آئی لینڈ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، کیونکہ یہ آئی لینڈ فطرت کا بہت ہی پرکشش اور دلکش نظارہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اپنا فرصت کا وقت یہاں پر گزارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پر جائیں تو ایک سوئمنگ سوٹ ضرور لے کے جائیے گا، کیونکہ سوئمنگ کے لیے یہ جگہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلکش بات یہ ہے کہ اس جگہ کے لوکلز بہت ہی خوش مزاج ہیں اور دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ کو بہت ہی دلجوشی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان کا ویلکم اس طرح سے کرتے ہیں کہ آنے والے ان کے فینز ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اس آئی لینڈ کی اکانومی زیادہ تر ٹورزم پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ یہ جگہ ٹورزم کے لیے بہت بڑی جگہ ہے اور ٹورزم کو کافی فروغ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹورزم اس جگہ کی اکانومی کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لیکن اس جگہ کے فیمس ہونے کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آئی لینڈ اسپائسز کی فارمنگ کے لیے سب سے زیادہ مشہور جگہ ہے۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے اسپائسز کی ایک بڑی ویرائٹی اس آئی لینڈ پر پائی جاتی ہے۔ یہاں پر اسپائسز کی فصل کی زیادہ تر کاشت کی جاتی ہے اور یہاں کے مسالہ جات دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آئی لینڈ کو اسپائس آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آئی لینڈ کی اکانومی ٹورزم کے ساتھ ساتھ اسپائسز پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی ٹورزم اور اسپائسز دونوں مل کر اس آئی لینڈ کی اکانومی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسرا اہم پہلو بھی اس آئی لینڈ سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں کے لوکلز کی اگر بات سنی جائے تو ان کے مطابق یہ آئی لینڈ بہت سی مسٹریز کا بھی حامل ہے۔ لوکلز کے مطابق یہاں پر پوپو پاوا نام کی ایک انٹیٹی بھی رہتی تھی۔ یہ انٹیٹی خاص طور پر چمگادڑ کے روپ میں آتی تھی اور بعض اوقات مختلف جانوروں کا روپ بھی اختیار کر لیتی تھی، لیکن کبھی کبھار یہ انٹیٹی انسانی شکل میں آ کر دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرتی تھی، اور اس انٹیٹی کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر 1970 میں سب سے زیادہ یہاں پر حادثات ہوئے۔ یہ اس آئی لینڈ کی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو اب تک سولو نہیں ہو پائی۔ البتہ اب اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہاں پر کم ہیں، لیکن پھر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر کسی شیطانی طاقت کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوکلز یہاں پر رہتے ہوئے ڈرتے تو ہیں، لیکن پھر بھی یہیں پر رہتے ہیں، کیونکہ اس جگہ کی خوبصورتی اور اٹریکشن شاید ان کے ڈر پر غالب آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ بھی ان کہانیوں کو سننے کے باوجود یہاں پر آتے رہتے ہیں اور فطرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔